السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، دہلی میں جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران علماء کرام جمع ہوئے، کئی اہم مدعوں پر بات ہوئی، کئی بڑے فیصلے لیے گئے اور مودی سرکار کو بھی بڑی وارننگ دی گئی ہے۔ یہ پوری خبر تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جمعیت کا یہ لیٹر پیڈ آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھیے، اجلاس مجلس عاملہ جمعیت علماء ہند۔ اس لیٹر پیڈ میں لکھا ہوا ہے، مولانا محمود اسد مدنی جمعیت علماء ہند کے بلا اتفاق دوسری بار صدر منتخب، مسلمانوں پر ڈیموگرافی بدلنے کے الزامات بے بنیاد۔ مجلس عاملہ جمعیت علماء ہند نے حکومت کو متنبہ کیا، خبردار کیا کہ وہ غیر مصدقہ اور فرقہ وارانہ بیانات سے گریز کرے۔ وقف ایکٹ 2025 اوقاف کی مذہبی شناخت کے لیے سنگین خطرہ، جمعیت قانونی اور جمہوری سطح پر بھرپور مخالفت جاری رکھے گی۔ نئی دہلی 29 اکتوبر 2025۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس آج مولانا محمود اسد مدنی صدر جمعیت علماء ہند کے زیر صدارت بمقام مدنی ہال ITO نئی دہلی منعقد ہوا، جس میں وقف ترمیمی ایکٹ 2025 غیر قانونی دراندازی کا مسلمانوں پر الزام لگانے اور دور حاضر کے سلگتے ہوئے مسائل پر تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا۔ ساتھ ہی نئے ٹرم کے لیے جمعیت علماء ہند کی مرکزی صدارت کا اعلان کیا گیا۔ اجلاس مجلس عاملہ میں ملک بھر سے جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے ارکان و مدعوین خصوصی شریک ہوئے اور متعدد رپورٹیں پیش ہوئی۔ ابتدا میں ناظم عمومی جمعیت علماء ہند مولانا حکیم الدین قاسمی نے سابقہ کارروائی کی خواندگی کی۔ اجلاس میں دستور جمعیت علماء ہند کی دفعہ 52 کی روح سے نئے ٹرم کی صدارت کے لیے مولانا محمود اسد مدنی کے نام کا متفقہ طور سے اعلان کیا گیا۔ تمام صوبوں کی مجالس عاملہ نے اگلے ٹرم کی صدارت کے لیے ان کے نام کی سفارش کی تھی، اس لیے اب اس کا اعلان کیا جاتا ہے کہ مولانا محمود مدنی صاحب برائے ٹرم 2024 تا 27 جمعیت علماء ہند کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ صدارت کے انتخاب کے بعد اسی اجلاس میں مولانا مدنی نے دستور کے مطابق چارج بھی لیا اور اس طرح نئے ٹرم کا باضابطہ آغاز عمل میں آیا۔ قبل ازیں انتخابی بورڈز کے زیر نگرانی جمعیت علماء ہند کی تمام صوبائی اکائیوں کے انتخابات کا نقشہ پیش ہوا، جسے منظور کیا گیا۔ مجلس عاملہ میں صوبہ دہلی، تلنگانہ اور آسام میں مقررہ مدت میں صوبائی انتخابات مکمل نہ ہونے پر بھی غور ہوا اور فیصلہ کیا گیا کہ ان ریاستوں کے انتخابی بورڈز کو ہدایت دی جاتی ہے کہ حسب ثواب دید 3 ماہ کی مدت میں انتخاب مکمل کرا لے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے جدید ٹرم کے 3 سالہ دور یعنی 36 ماہ کا لائحہ عمل اور کاموں کا نقشہ پیش کرتے ہوئے ملک کے موجودہ حالات، اقلیتوں کی حیات تنگ کرنے یعنی زندگی تنگ کرنے، ان کے مذہبی شعائر اور دینی اصطلاحات کی توہین و تحقیر، بلڈوزر کارروائیوں، مذہبی آزادی پر قدغن اور حلال کے خلاف مہم وغیرہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور میڈیا آئینی حقوق کی پامالی میں شریک ہے، ان کا رویہ اعتدال، امانت و شرافت سے عاری ہی نہیں بلکہ مکمل طور پر برعکس ہے۔ ان کی کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اس ملک میں غلام بن جائے اور وہ دوسرے درجے کا شہری بن جائے۔ فرقہ پرستوں کی ایک طویل المدتی پالیسی ہے، دوسری طرف یہ امید افزا بات بھی ہے کہ مظلوم طبقات زیادہ جہد مسلسل اور محنت سے کام کر رہے ہیں اور جمعیت علماء ہند ایسی جہد مسلسل کو آگے بڑھانا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی امید افزا ہے کہ برادران وطن کا ایک بڑا طبقہ بھی جو ہمارے دکھ و غم میں برابر کا شریک ہے۔ مجلس عاملہ میں حکومت ہند یعنی مودی سرکار، بالخصوص وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کی طرف سے مسلمانوں پر ڈیموگرافی بدلنے اور دراندازی کے الزام لگائے جانے پر تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا اور ایسے بیانات کو قومی یکجہتی، سماجی ہم آہنگی اور آئینی مساوات کے لیے نقصان دہ قرار دیا گیا۔ مجلس عاملہ نے اپنی تجویز میں مزید کہا کہ مرکزی حکومت نے یعنی مودی سرکار نے متعدد بار سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ میں تحریری طور پر کہا ہے کہ اس کے پاس غیر قانونی دراندازوں کی کوئی مستند تعداد موجود نہیں، لہٰذا الزامات دروغ گوئی پر یعنی جھوٹ پر مبنی ہیں۔ جمعیت علماء ہند اس اشتعال انگیز اور تفرقہ انگیز بیانیے کو سختی سے مسترد کرتی ہے۔ ایسے الزامات کے ذریعے پورے ملک کے مسلمانوں کو مشکوک اور
مشتبہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی قربانیاں اور خدمات قومی تاریخ کے روشن ابواب میں اس طرح درج ہیں کہ انہیں بار بار ملک کے تئیں اپنی وفاداری کے اظہار کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ اور سیاسی رہنماؤں کو متنبہ کرتی ہے، یعنی خبردار کرتی ہے کہ وہ غیر مصدقہ اور فرقہ وارانہ بیانات سے گریز کرے، یعنی پرہیز کرے۔ حکومت ہند شفاف اعداد و شمار عوام کے سامنے پیش کرے۔ جمعیت علماء ہند روز اول سے ملک میں غیر قانونی دراندازی کی سخت مخالفت رہی ہے اور اس کا یہ احساس ہے کہ اگر بالفرض دراندازی ہو رہی ہے تو اس کی پوری ذمہ داری حکومت اور وزارت داخلہ کی ہے۔ اس مفروضہ دراندازی کی آڑ میں مسلمانوں کو مورد الزام قرار دینا بالکل بے بنیاد ہے۔ مجلس عاملہ نے وقف ایکٹ 2025 اور امید پورٹل سے متعلق تجویز میں کہا ہے یہ ایکٹ وقف کے مذہبی تشخص کے لیے سنگین خطرہ ہے، اس لیے جمعیت علماء ہند اس کی آئینی، قانونی اور جمہوری سطح پر بھرپور مخالفت جاری رکھے گی۔ امید پورٹل پر رجسٹریشن کے سلسلے میں جمعیت نے ابتدائی سے تحفظات ظاہر کیے تھے۔ چونکہ سپریم کورٹ نے اس پر پابندی عائد نہیں کی، اس لیے تمام متولیان اوقاف، اوقافی اداروں اور ذمہ داران سے پرزور اپیل ہے کہ وہ اپنی وقف املاک کا اندراج امید پورٹل پر بروقت مکمل کرے تاکہ کسی قانونی یا انتظامی نقصان سے بچا جا سکے۔ یہ اجلاس حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہے، مودی سرکار سے مطالبہ کرتا ہے کہ رجسٹریشن کی آخری تاریخ میں کم از کم 2 سال کی توسیع کی جائے تاکہ متولیان اس عمل کو اطمینان کے ساتھ مکمل کر سکے۔ اجلاس مجلس عاملہ میں بہار کے بعد مزید 11 ریاستوں میں ہونے والی ووٹر SIR کے طور طریقوں کو غیر اطمینان بخش قرار دیا اور کہا کہ حکومت کا رویہ غریب اور کمزور طبقات کی شہریت کو نقصان پہنچائے گا۔ مجلس عاملہ نے یہ فیصلہ کیا کہ نومبر کے اخیر ہفتے میں مرکزی مجلس منتظمہ جمعیت علماء ہند کا اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ اس موقع پر مجلس عاملہ نے جمعیت علماء تلنگانہ کے صدر حافظ پیر شبیر احمد کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ان کے علاوہ رابطہ عالم اسلامی کے سابق سیکریٹری جنرل عبداللہ عمر نصیف، مفتی اعظم سعودی عربیہ شیخ عبدالعزیز آل شیخ، جمعیت علماء ہاپوڑ کے سابق صدر مولانا فخر الدین اور راحت میاں ہاشمی دیوبندی کی رحلت پر بھی تعزیت پیش کی گئی۔ اجلاس میں صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی اور ناظم عمومی مولانا حکیم الدین قاسمی کے علاوہ محتمم دارالعلوم دیوبند مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، نائب صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمد سلمان بجنوری اور مولانا مفتی احمد دیولہ، مولانا قاری شوکت علی خازن جمعیت علماء ہند، مولانا رحمت اللہ میر کشمیری صدر مجلس قائمہ جمعیت علماء ہند، نائب امیر الہند مفتی سید محمد سلمان منصور پوری، مولانا صدیق اللہ چودھری بنگال، مفتی محمد راشد اعظمی نائب محتمم دارالعلوم دیوبند، مولانا مفتی سید محمد عفان منصور پوری امروہہ، مولانا نیاز احمد فاروقی، حافظ ندیم صدیقی مہاراشٹرا، مفتی افتخار احمد قاسمی کرناٹک، مولانا شمس الدین بجلی، حاجی محمد ہارون بھوپال، مولانا منصور کاشفی، حاجی محمد حسن تامل ناڈو، مولانا محمد ابراہیم کیرالہ، مفتی محمد جاوید اقبال کشن گنج، مولانا محمد ناظم پٹنہ، مولانا یحییٰ کریمی میوات، مولانا رفیق احمد بڑودہ، مولانا عبدالقادر آسام، مولانا محمد عاقل گڑھی دولت، مولانا عبداللہ معروفی دارالعلوم دیوبند، مفتی عبدالرحمن امروہہ، ڈاکٹر مسعود احمد مئو، مولانا کلیم اللہ امبیڈکر نگر شریک ہوئے۔ ناظرین، یہ لیٹر پیڈ جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی صاحب کی جانب سے جاری کیا گیا تھا، جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ دوستو، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ جلدی سے اپنے وقف پراپرٹی کو امید پورٹل پر رجسٹر کرا لیجئے۔ آخری تاریخ ہے 5 دسمبر، اس سے پہلے جلدی سے اس کو کرانے کی کوشش کریں۔ اور SIR پورے ملک میں ہونے جا رہا ہے، 12 ریاستوں میں اعلان ہو چکا ہے، شروع ہو چکا ہے۔ جلدی سے اپنے کاغذات بھی درست کرا لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔